جی، سوالات کی طرف جانے سے پہلے کچھ امپورٹنٹ نوٹس ہیں، اناؤنسمنٹس ہیں، وہ میں جلدی سے کر دیتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اور اس پوائنٹ کا تعلق ہمارے سارے سیشنز کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی فیڈ بیک ہو کسی بھی قسم کی، وہ مجھے آپ ڈائریکٹلی بھیج سکتے ہیں کسی بھی وقت۔ وہ کسی ایک انڈیویجول سیشن کے بارے میں ہو، میرے بارے میں ہو، یا کسی بھی حوالے سے ہو، تو وہ پلیز کنٹینیو رکھیں تاکہ ہم کنٹینیوسلی امپروو کرتے رہیں۔ اور یہ ایسی چیزیں جس کے اوپر اگر ذرا سی بھی کبھی جھجک محسوس کریں آپ تو نہ کریں، مجھے آپ کھل کے میسج کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم نے کچھ سیشنز پہلے یہ ایک ساتھی نے سجیسٹ کیا تھا کہ یہ جو ہمارا پورا میکینزم ہے ہاتھ ریز کر کے اور ایک ایک کر کے اپرچونٹی دینے کا، اس کو امپروو کرنے کے بارے میں سوچا جائے۔ تو یہ ریکویسٹ پھر سے میں ری ایٹریٹ کر رہا ہوں کہ اگر اس کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہو، کوئی سجیشن ہو، فیل فری مجھے بتا دیجیے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم کال پہ آ کے میرے ساتھ آپ ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کر سکتے ہیں۔ وی آر اوپن ٹو آئیڈیاز ایز مینی ایز پاسبل، فیل فری۔ تیسرا یہ کہ ایک وقت میں، اور یہ میں اپنے اوپر بھی میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک وقت میں کوشش کریں گے کہ ایک سوال کریں معیز صاحب سے یا ایک کامنٹ کریں، دوسرے کے لیے ہم پھر ریز کر کے اور واپس کیو میں آ جائیں گے۔ جیسے ہی آپ کا سوال یا کامنٹ ختم ہوگا تھرو آؤٹ، میں آپ کو اس کے بعد میوٹ کر دوں گا تاکہ ہمیں بعد میں ایڈیٹنگ میں آسانی رہے ویڈیو کے۔ اگر آپ کو فالو اپ کوشچن ہے تو آپ ہاتھ ریز کر دیجیے گا، تو آئی ول ٹرائی ٹو کیپ ٹریک اور اسی وقت آپ کو موقع دے دوں۔ کوشچنس اور کامنٹس کو ہم کوشش کریں گے کہ 2 منٹ کے اندر اندر رکھیں۔ کامنٹ کے بارے میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ فی البدی ہوتا ہے، لیکن کوشچنس جو ہیں اس کے بارے میں کوشش کریں کہ پہلے سے لکھ لیں۔ ایون اگر سیشن کے بیچ میں بھی کوئی کوشچن آتا ہے تو اس کو ایک دفعہ ضرور لکھ لیں تاکہ وہ پریسائز ہو جائے، آپ کا سوال بھی اچھے سے ہم جواب دے دیں اور وہ کم وقت کے اندر پریسائز طریقے سے پوچھا بھی جائے۔ میرے اینڈ سے یہی ریکویسٹ ہیں، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے ساتھیوں کی طرف۔ جی شبانہ، آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سوال یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسی مصروفیت ہوتی ہے ہماری کہ اذان سے پہلے نماز پڑھنا پڑ جاتی ہے، یعنی کہ ایز پر موبائل وقت ہو گیا ہے، مثال کے طور پہ ظہر کا 12:30 ہو گئے ہیں، ہمیں کہیں جانا ہے، اذان جو ہوتی ہے وہ 1:20 پہ ہوتی ہے سپوزٹلی، تو کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی جی، وقت ہو گیا تو پڑھی جا سکتی ہے جی۔ اور اس میں تو ظاہر ہے کہ اذان کا ہمارے یہاں تو کیونکہ کوئی اسٹیٹ اس پر نہیں چل رہی ہے اسٹیٹ کی طرف سے، تو اذان جو ہے وہ اصل میں اپنے اپنے اوقات پہ تمام اہل مذہب جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ احناف کی اذان تھوڑی لیٹ ہوتی ہے، بریلویوں کی اور بھی لیٹ ہوتی ہے، اہل حدیث جلدی دے دیتے ہیں۔ تو آج کل تقریباً 12:10 پہ ٹائم ہو جاتا ہے، آپ اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جماعت سے پڑھنی ہے تو ظاہر ہے انتظار کریں گے، اگر کوئی جلدی ہے، کوئی کام ہے، تو پھر تو اس کا مطلب انڈیویجولی پڑھنی ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ موہن صاحب، اسی سے ریلیٹڈ ایک کوئک کویسچن۔ ایک کالیگ نے ایکچولی مجھ سے یہ کہا کہ اذان کے دوران نماز نہیں پڑھی جا سکتی، کہ اگر اذان کی آواز آپ کو آ رہی ہے، مسجد قریب ہے، تو کیا یہ بات ایسے ہی ہے؟ اذان کو تسلی سے سننا چاہیے، اذان کا جواب بھی دینا چاہیے، یعنی دیٹس ویری یوں سمجھ لیں کہ ایک بڑی آئیڈیل ایک ایٹیکیٹ کی بات ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اس میں نہیں پڑھی جا سکتی، یہ مطلب ظاہر ہے کہ اگر ایٹیکیٹ کا خیال رکھیں گے تو نہیں پڑھیں گے، اور کتنا فرق پڑ جائے گا، 1 منٹ کا فرق پڑ جائے گا زیادہ سے زیادہ، تو اس کا انتظار کر کے اذان کو اچھی طرح تسلی سے سن لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ کو جلدی ہے اور آپ نے فوراً پڑھنی ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی ہماری سوسائٹیز جیسی سوسائٹیز میں اپلائی نہیں ہوگا، کہ جدھر مجھے یاد ہے کہ ورک شاپ دیتے ہوئے میں چپ کر جایا کرتا تھا، ورک شاپ کنڈکٹ کرتے ہوئے جس وقت اذان ہوتی تھی تو آئی وڈ سائلنس مائی سیلف، اور 1 منٹ لگتا ہے۔ جب پہلی دفعہ ہوا تو میں چپ کیا، اس کے بعد ایک اور اذان شروع ہو گئی، اور اس کے بعد ایک اور شروع ہو گئی،
تو اب کب تک چلتی رہی ہے؟ تو یہی ہوا کہ بھئی ایک اذان سن لی ہے، اب جو مطلب اس کو اب ایک مسئلہ تو نہیں بنا لینا چاہیے کہ اب اس میں چپ ہی رہ جائے. تو آئی تھنک یہ اس کے اپنے مسائل بھی ہیں، ہماری اپنی سوسائٹی میں کچھ اپنے مسائل بھی ہیں. یعنی اذان سننی چاہیے، اذان کے جب ہو رہی ہو تو خاموش ہو جانا چاہیے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ اس کو اپنے ذہن میں کانشیسلی حاضر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ریپرزنٹیشن ہے جو آواز آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور اس میں موقع بھی ایسا ہے، دعا بھی کرنی چاہیے اس کے بعد. لیکن اگر کسی وجہ سے نماز پڑھنی پڑ رہی ہے تو ایسا نہیں کہ یہ ممنوع وقت ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اسد آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو ہمارا قادہ ہے یہ کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے؟ کس طرح سجدہ ایک مثلاً کہ انسان جب خدا کے روبرو پیش ہوتا ہے تو وہ ایک آخری صورت حال ہے، وہ انسان فل سرنڈر کر سکتا ہے. قادہ کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے؟ اب آپ آرام سے بیٹھ کے جتنی دیر دعا کرنا چاہتے ہیں کر لیں. یہ اس چیز کو سمبلائز کرتا ہے کہ میں اللہ کے حضور سے اب اٹھنے سے پہلے اپنی ساری التجائیں، اپنی ساری نیاز مندیاں اس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو یعنی بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے کرنا چاہیں ہاتھ اٹھا کے کر لیں، ہاتھ رکھ کے کرنا چاہیں ہاتھ رکھ کے کر لیں. تو یہ دس از ناؤ یور ٹائم ود گاڈ. یہ ٹائم ہے جس میں کہ آپ یو کین سیک، اور اس میں ہر روز کا ڈفرینٹ معاملہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی فکس چیز نہیں ہے، یہ ٹوٹلی دعا کا ٹائم ہے. کچھ ایک کویشچن ہمیں موئی صاحب آیا ہوا ہے چیٹ میں، کنور کو میں پوچھ لیتا ہوں. وہ پوچھ رہے ہیں کیا شہادت کے الفاظ اشہد ان لا الہ والے جو ہیں پڑھتے ہوئے شہادت کی انگلی اٹھانا سنت ہے، اور اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ یعنی یہ تو پتہ ہے کہ تشہد میں جب بیٹھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو انگلی ہے یہ اٹھا لیا کرتے تھے، یا اس کو ایک جنبش تھی ہوتی تھی اس میں. لیکن یہ بات کہ ضرور تشہد کرتے ہوئے ہی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کرتے ہوئے یہ کیا جاتا تھا، یہ کوئی لازم نہیں ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ التحیات للہ والصلوات والطیبات جب کرتے ہیں اس وقت کریں، کیونکہ اس میں کے اندر بھی اس کے اندر خود ایک توحید کا ایلیمنٹ ہے. اور یہ بات مجھے یہ جو سمبلز ہوتے ہیں نا، انلیس کہ یہ خود ایکسپلین کر دیے جائیں تو اس میں پھر آپ اصل میں انفرنسز ڈرا کر رہے ہوتے ہیں، خود سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ یا التحیات للہ کرتے ہوئے جو ایک انگلی اٹھا لی جاتی ہے تو وہ خود سمبلائز کرتی ہے وننس آف گاڈ کو. یعنی ہم باقی ہاتھ کو تھوڑا سا جیسے سمیٹ کے تو ایک انگلی کو جب اٹھا لیتے ہیں تو وہ وننس آف گاڈ کی سمبلزم ہے. یا اگر نہیں بھی سمیٹا، آپ نے سیدھا رکھا ہوا ہے اور ایک انگلی کو اٹھا لی ہے تو وہ بھی وننس آف گاڈ ہی کی سمبلزم ہے، ایسا لگتا ہے مجھے. لیکن اس کو یہ کہنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ میری ایک انٹرپریٹیشن ہے. سمبلز کو ہم اس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور مثال کے طور پر جب ہم جھک جاتے ہیں تو کہتا کوئی نہیں ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ تعظیم ہے، تعظیم کے لیے ہم جھکتے ہیں. یا یہ جب کہا جاتا ہے، ابھی میں نے جب بات کی کہ جب ہم سیلوٹیشن کرتے ہیں اور جسم کو ٹائٹ کر لیتے ہیں نیشنل اینتھم کے ٹائم پہ یا فلیگ ریزنگ کے ٹائم پہ، تو یہ اصل میں کیوں کرتے ہیں، یہ خود ایک انٹرپریٹیشن ہے. ایک دوسرا آدمی کچھ اور بھی انٹرپریٹ کر سکتا ہے. اس پہ ذہن کو کھلا رکھنا چاہیے. مجھے بھی بتائیں اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور ہے تو میں بھی ضرور سننا چاہوں گا. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ توحید کی سمبلزم ہے. جی فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ جب ہم نے اذان ڈسکس کی تھی تو اس میں فجر کی اذان میں کچھ ڈفرینٹ الفاظ بھی آتے ہیں، جیسے الصلاۃ خیر من النوم. ان کو کس طرح ہم آنسر کریں گے؟ میرے ذہن میں نہیں ہے اس میں. آپ بڑا اچھا سوال ہے یہ. آئی چیک اٹ اپ. جی میں دیکھ کے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. اس وقت بالکل ذہن میں نہیں ہے. اگر کسی کے ذہن میں ہے تو پلیز ضرور شیئر کریے. اچھا، یہ میرا اپنا جو اس میں تھوڑا سا جو میں نے ریسرچ کی تھی اس میں یہ تھا صدقتا وبررتا، اس طرح کر کے کچھ ورڈز تھے، بٹ صدقتا obviously I'm not sure. صدقتا باب آگے کیا فرمایا؟ وبررتا. اچھا، یعنی
بررتا کا مطلب وعدہ وفا کرنا جس کو کہتے ہیں، بر جس سے ہے کہ تو نے سچ جس کا کہا انگلش اور میں ہاں جی آپ فرمائیے انگلش میں. اس کی جو ٹرانسلیشن ہے یو ہیو اسپوکن دا ٹروتھ اینڈ یو ہیو ڈن ویل. یعنی تو نے ٹھیک کر دیا معاملہ. تو الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں یہ اگر یہ کسی روایت میں اس کو چیک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جی انشاءاللہ. آپ کی بات میں نے نوٹس کر لی ہے، اور بھی اگر ساتھیوں کے پاس کچھ ہو اس کا جواب تو ضرور بتائیے گا. ظفر، آپ کے جو کویشچنز آئے ہوئے تھے، آپ اگر ہیں بھی آن لائن تو انمیوٹ کر لیجئے اور پوچھ لیجئے. آپ کے 3 سوال ہیں. میں نے ابھی ریکویسٹ کی تھی کہ ایک ایک کر کے کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہینڈز بھی ریز ہیں، تو ایک سوال پوچھ لیجئے گا، پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے، پھر واپس آپ کے پاس آ جائیں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میرے 3 سوال تھے، اس میں سے ایک سوال میں پوچھ لیتا ہوں، اور وہ یہ تھا کہ آج کل کیونکہ ہم ٹاپک کر رہے ہیں وہ موٹو والا، اس کے تحت مائی کنسٹرکشن آف ریالٹی والی جو ویڈیو ہے سر کی، اس میں سر نے کہا ہے کہ اللہ کے عدل کے جو معاملہ ہے، اللہ عدل کے ساتھ معاملات نہیں کر رہے، یہ ایک آزمائشی دور ہے. اس سے پہلے والی جو 2 ویڈیوز تھے اس میں جب ایٹریبیوٹس بتائے گئے وہ 5، اس میں نے جب کنسٹرکٹ کیا اور اس لینس سے چیزوں کو جب میں دیکھ رہا تھا تو بڑا اطمینان ہوا کہ ہاں یہ مطلب میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو کچھ میں کر رہا ہوں اس میں رحمت، عدل بھی ہے، حکمت، علم و حکمت بھی ہے، اور قدرت بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن اس ویڈیو میں جب یہ بات آئی تو پھر وہ سوال پیدا ہو گیا کہ عدل کے بغیر حکمت کا ظہور ہو سکتا ہے؟ مطلب اگر وہ مؤخر کر دی گئی ہے آخر تک تو ابھی یہاں نہیں ہو رہی، تو پھر یہ ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ یہاں یہ والا جو عدل والا ہے اس کو ہم کہاں وہ کریں گے، پلیس کریں گے؟ یہ سوال بنیادی پیدا ہوا. میں نے یہ گزارش کی تھی جی، یعنی میں نے اس وقت کیا الفاظ یوز کیے تھے میں اس کو تو مجھے اب آنیسٹلی اسپیکنگ یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ جو 5 صفات ہیں جن کا میں نے اس میں پہلے ذکر کیا ہے کہ اس کی رحمت ہے، اس کی حکمت ہے، اس کا عدل ہے، اس کی قدرت ہے، اور اس کا علم ہے. یہ جو 5 ہیں، ان میں سے میں نے پھر یہ گزارش کی تھی کہ یہ 5 جو ہیں یہ تو ہم یا تو خدا کے تصور میں موجود ہیں، خود اس کے اندر انہیرنٹ ہیں، یعنی وہ خدائی کیا ہوگا جس کو علم نہ ہو، اور وہ خدائی کیا ہوگا کہ جس کے اندر قدرت نہ ہو، اور یا پھر اس کی یعنی اس کی کائنات، اس کی جو ہمارے آس پاس نشانیاں ہیں اس سے مترشح ہو رہی ہیں، بالکل واضح طور پر انفر ہو رہی ہیں، اور ان میں سے ایک عدل بھی ہے. اور میں نے اس میں دوسرے سیشن میں یہ گزارش کی تھی کہ چونکہ یہ آزمائش کی دنیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عدل کی صفت کو ڈیفر کیا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ معاملات نہیں کر رہے، یعنی یہاں پر معاملات عدل کی بیسس پر نہیں ہو رہے، یہاں پر معاملات آزمائش کی بیسس پر ہو رہے ہیں. اس کا علم، اس کی حکمت، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس آزمائش کے قانون کے تحت اس وقت کار فرما ہیں. اور عدل کے لیے جو دن ہے، یعنی وہ جب کہا نا کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، تو یہ یہاں پر بات یوں نہیں ہو رہی کہ یہ اس دنیا میں ہونا ہے. اگر عدل کو ڈیفر نہیں کیا جائے گا اس دنیا کی حد تک تو پھر آزمائش نہیں ہو سکتی. اصل میں یہ ہے جو بات ہے، آزمائش کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو، ظاہر ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں آزمائش تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو یہ گنجائش دی گئی ہے کہ وہ اپنی کانشنس کی، اپنے علم کے مطابق ٹھیک بات کو مان بھی سکتا ہے اور اس کے مطابق بھی عمل کر سکتا ہے اور اس سے گریزاں بھی ہو سکتا ہے. اور اگر وہ گریزاں ہوگا تو اس کے ساتھ فوراً معاملہ عدل کا نہیں ہو جائے گا. یعنی مثال کے طور پر میں اگر کسی کے خلاف کوئی چال چل رہا ہوں، وہ کہا نا چال چل رہا ہوں، تو میں کسی کے خلاف چال چل رہا ہوں تو ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے. وہ سورہ مجادلہ میں اگر آپ دیکھیں تو کہا کہ یہ جب تمہارے پاس آتے ہیں یہ منافقین تو تمہیں اس طرح سے سلام کرتے ہیں، تمہیں اس طرح سے تمہارے ساتھ گریٹ کرتے ہیں تمہیں جس طرح اللہ نے پسند نہیں کیا ہے. اور پھر یہ دل میں کہتے ہیں، اپنی دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں پکڑتا کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہا ہے کہ حسبہم جہنم، یعنی یہ جو بات ہے
یہ جو آج اس خیال میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آج ہی پکڑ لینا چاہیے تھا، آج ہی کان کھینچ لینے چاہیے تھی، آج ہی چانٹا پڑ جانا چاہیے تھا، تو اس کے نتیجے میں آزمائش نہیں ہو سکتی. یعنی عدل کو ڈیفر کیا ہوا ہے. یہ ہے جو میری گزارش تھی اس میں. یعنی عدل ایک لازمی صفت ہے. اسی صفت کی بیسز پر اور اس کا ڈیفر ہونے کی بیسز پر ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں، اور قرآن یہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ یہ وہ بیسز ہے جس کی بیسز پر تمہیں آخرت کو ماننا چاہیے. یعنی دو چیزیں ہیں، خدا عادل ہے اور اس دنیا میں عدل نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں اس چیز کی طرف کہ پھر یا تو خدا عادل نہیں ہے، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سبحان اللہ، یعنی اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ کوئی غلط کام کرے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھے اور برے برابر ہو جائیں. لازماً آخرت آئے گی. یہ اس عدل کے ہونے اور اس کے ڈیفرڈ ہونے کا لازمی تقاضا ہے. یہ ہے جو دوسری بات ہے. اس کے بعد جو مزید کوئی سوال ہو تو پھر آپ علی جب اجازت دیں تو کر لیجیے. I feel like a tyrant. یہ جو موئی صاحب عدل والی بات آپ نے بھی کی، اس کی ایک بڑی سادہ سی مثال اگر میں یہ دوں تو کریکٹ میں یہ صحیح کہ میرا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے کہ نہیں. کمرے امتحان 3 گھنٹے کا ایگزام ہوتا ہے. جب اس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایگزام کا پرپز ہے ہمیں ہمارا نالج کو ٹیسٹ کرنا اس سبجیکٹ کے اوپر. اس 3 گھنٹے میں اگر فارغ ہی بیٹھا رہوں، ٹائم بھی ضائع کرتا رہوں، اس وقت آ کے مجھے ایگزامنر یہ نہیں کہے گا کہ بیٹا تم نے کچھ نہیں لکھا تو تم فیل ہو گئے. وہ 3 گھنٹے پورے ہیں میرے پاس، اس میں اس رزلٹ کا یا اس عدل کا یا اس ٹیسٹ کے رزلٹ کا ظہور نہیں ہوگا. ایون دو اونلی پرپز وہ 3 گھنٹے میں بیٹھا ہوں، میں امتحان اپنا نالج ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. بالکل 3 گھنٹے کے بعد سب کا وقت ختم ہو جائے گا. اس وقت عین عدل کا ظہور ہونا چاہیے. بالکل اگر وقت ضائع کیا تھا ٹیسٹ میں تو اب 0 آئیں گے. ایبسلیوٹلی بالکل جی. اب میں جو یہ بات ہے کہ اس دنیا میں عدل کے ساتھ معاملہ نہیں ہو رہا، یہ اصل میں آپ اس کا اپنی زندگی کے آغاز سے لے کر اختتام تک غور کر کے دیکھیں کہ کدھر ہو رہا ہے. مطلب ڈو یو تھنک دیٹ یو ڈیزروڈ ٹو ٹیک برتھ ان دس پلیس، ان دس فیملی، ود دس فائنینشیل بیک گراؤنڈ؟ یہ ساری چیزیں ہم ڈیزرو کرتے تھے تو ملی ہیں. اگر ڈیزرو کرتے تھے تو کیسے ڈیزرو کرتے تھے، اور اگر یہ ڈفرینسز ہیں تو کیوں ہیں؟ یہ سارے پھر سوالات پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. تو اس پر اگر کوئی مزید فالو اپ کویشچن ہوگا تو اس وقت کر لیں گے انشاءاللہ. جی سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو ابھی کلمے کے بارے میں یہ جو آیا تھا نا کہ انگلی جو ہے وہ شہادت کی اوپر کی جاتی ہے، تو وہ میرے ذہن میں بھی یہی چیز ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اس کو اس سمبل سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے سر کہ یہ ہم جب یہ جو کلمے ہیں تو اس میں پہلا کلمہ تو یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جب کسی کو مسلمان کیا جاتا ہے تو اس کو یہ کلمہ پڑھانے کے بجائے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہ والا پڑھایا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ تو پھر پہلا تو وہ ہونا چاہیے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو پھر یہ پہلا یہ والا کیسے ہے؟ دونوں ہی دے آر بوتھ فائن جی. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے مسلمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یعنی یہ بیسیکلی مسلمان ہوتا ہے اپنے اس دل کے عقیدے سے کہ میں خدا کو ایک مانتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اللہ تعالیٰ کا رسول مانتا ہوں. اب اس کے دونوں طریقے ہیں بیان کرنے کے. یعنی اقول ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے. یہ بات کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان، یہ جو پہلے دوسرے تیسرے کلمے بنائے ہوئے ہیں یہ تو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی اچھی دعائیں ہیں، اچھے اذکار ہیں، ان کو یاد کر لیں، آپ ویسے ہی پڑھتے رہیں. تو ایک زمانے میں تو بڑا یاد کیا تھا، لیکن جب سے مسلمان ہوئے وہ بھول ہی گئے کہ یہ 6 کلمے کیا ہوتے ہیں. ویری آنیسٹلی 6 یا 7 یا 8 جتنے بھی ہیں آپ جتنے مرضی بنا لیں، وہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. تو یہ پہلا دوسرا کلمہ نہیں ہے، ایک تو اس کو خیال رکھیں. یعنی یہ ایک ہی سٹیٹمنٹ ہے، ایک سٹیٹمنٹ کو مختلف طریقوں سے ادا کیا جیسے دونوں ایگزیکٹلی ایک ہی سٹیٹمنٹس ہیں.
ایک میری طرف سے ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایک جو ہے میری طرف سے، ایک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ڈکلیئر کرتا ہوں، میں آئی اناؤنس، ٹھیک ہے. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ عام طور پہ شاید اس لیے کہا جاتا ہوگا کیونکہ اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ میں یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں، تو اس وجہ سے میں بھی شاید کرتے ہوں گے. اس کی اپنی ان کی حکمتیں ہوں گی، ورنہ اسلام کوئی قبول کر لے تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ یہ کہے، چاہے وہ اردو میں کہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میرے لیے قابل اتباع اور اطاعت ہیں. یعنی مجھے ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، اب رہتی دنیا تک انہی کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ دین قرار پائے گی، انہی کا راستہ ٹھیک راستہ قرار پائے گا. یعنی جب میں یہ کہہ دیتا ہوں تو میں مسلمان ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے سر. وہ ذاکر نائک صاحب جب مسلمان کرتے ہیں نا ٹی وی پہ، تو وہاں میں نے یہ چیز نوٹ کی تھی کہ وہ یہی والا کلمہ پڑھاتے ہیں، وہ پہلا کلمہ نہیں پڑھاتے، تو اس وجہ سے یہ دماغ میں آیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ سر ابھی جو ابھی میرا خیال ہے کہ کسی فاطمہ نے شاید پوچھا تھا کہ وہ جب یہ آتا ہے نا حی علی الفلاح حی علی الصلاح، تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ نہیں، انہوں نے پوچھا تو اس پہ یہ جو ہے الصلاۃ خیر من النوم پہ کیا کہنا چاہیے. ان کا سوال یہ تھا کہ جو فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہوتا ہے اس پر کیا کہنا چاہیے. تو سر یہ جو حی علی الفلاح حی علی الصلاح پہ ہم یہ کہتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا جی جی باللہ جی جی. العلی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے وہ اصل میں اس کانٹیکسٹ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح جب کہا گیا تو میں اب ارادہ کر کے اٹھ رہا ہوں کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور لا حول ولا قوت الا باللہ اس کانٹیکسٹ سے مطلب یہ ہے کہ میرا ارادہ تو ہو گیا، عمل شروع ہو گیا ہے، پایہ تکمیل تک پہنچے گا اگر خدا کی اجازت ہوگی. یعنی یہ ہے جو آپ کی، یہ دیکھیے کس طرح سے زندگی سے بھی ریلیٹ کرتا ہے کہ ہر ارادہ، ہر خواہش، اس کی آپ کو اگر وہ جائز ہے اور آپ کو اس وقت دل کرتا ہے کہ میں یہ کر لوں تو کر لیں، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کی علاوہ کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں جو کہ اس کو سر انجام کروا دے. یعنی میری طرف سے ارادہ ہو گیا، اب اللہ کے حوالے ہے. وقار آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. میرا کویسچن تھا کہ ہم ڈیلی لائف میں روٹین کے جو گولز ہوتے ہیں ان میں ٹائم مینجمنٹ کو کس طرح فالو کر سکتے ہیں، کیونکہ میں آئی ٹی کی جاب کرتا ہوں اور مطلب پلان بنایا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا ڈیلی صفحہ پڑھنا ہے، تو لیکن ویک بعد جب دیکھتا ہوں تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو قرآن پاک مطلب جب بندہ بیٹھتا ہے تو پیچھے اور آگے کا جو ہے نا وہ آئیڈیا ہونا چاہیے، تو وہ اس میں اس طرح مینیج نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو ٹائم مینجمنٹ کس طرح اس میں کر سکتے ہیں؟ آپ ایسا کریں کہ جو آپ کو لگتا ہے نا کہ ٹائم، دیکھیں میں عام طور پر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جنرلی اسپیکنگ اپنی ٹائم مینجمنٹ کے لیے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس کو ڈیلی ٹائم ٹیبل نہ بنائیں، اس کو بنائیں ویکلی ٹائم ٹیبل. اس میں آپ کے پاس گنجائش، اس میں ڈسٹربنسز کو اڈیپٹ کرنا یہ زیادہ آسان ہو جائے گا. ڈونٹ میک اٹ اے ڈیلی ٹائم ٹیبل. یعنی مثال کے طور میں نے 3 سے 4 بجے تک پڑھنا ہے، اس دن اس وقت کوئی مہمان آ گیا تو میرے اندر فرسٹریشن ڈیولپ ہوگی، میں نہ مہمان کو پوری طرح سے ٹائم دے پاؤں گا اور نہ اپنا کام کر پاؤں گا، ظاہر کر تو نہیں سکوں گا، اور اس کی خلش نہ رہ جائے. یا یہ بات کہ مجھے کوئی اور مصروفیت آ گئی ہے، کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے، تو جنرلی ویکلی ٹائم ٹیبل ول گیو یو مور لی وے. آپ کو زیادہ اس میں اس طرح کی ڈسٹربنسز کو ایلوکیٹ کرنے کا ٹائم مل جائے گا، نمبر 1. لیکن نمبر 2 جو آپ نے بات پوچھی ہے وہ بات ان باتوں میں سے ہے کہ جس کو ہمیں ڈیلی ہی ٹائم دینا چاہیے. جس طرح مثال کے طور پر ہمیں کھانا روز ہی کھانا چاہیے، ویکلی کھانا ایلوکیٹ نہیں کرنا چاہیے. یعنی ہم نے ہفتے میں اتنی دیر کھانا کھانا ہے، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا. سم تھنگز نیڈ ٹو بی ڈن ایوری ڈے، لائک پریئر فار انسٹنس. تو آپ کے لیے جو مسئلہ ہے وہ اگر صرف قرآن مجید کا ہے اور اٹ از ناٹ سارٹ آف an issue with the prayers as well، تو آپ کوشش کیجئے کہ قرآن مجید کا کوئی ایسا ٹائم رکھ لیجئے کہ جس میں آپ کو سب سے کم ڈسٹربنس ہوتی ہے. تھوڑا سا زندگی میں کچھ چیزیں ہیں جو ڈائریکٹلی میرے کنٹرول میں ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جس میں دوسروں کے ساتھ
انٹریکشنز میں دوسروں کے اوپر بھی کنٹرول جاتا ہے، ان کے ہاتھ میں بھی چلا جاتا ہے. آئی کین بی ویری اسٹریٹ فارورڈ کہ نہیں یہ میرا قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے، میں اس وقت نہیں بات کر سکتا. اور ایک طریقہ یہ کہ عام طور پر قرآن مجید کی اسٹڈی اس وقت شروع کر دیں کرنی کہ جس وقت بالعموم کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. یعنی جنرلی اسپیکنگ آپ کو اگر مثال کے طور پہ فجر سے پہلے یا فجر کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسا ٹائم ہے کہ جس میں میں ٹائم دے سکتا ہوں اور میرے لیے کنسسٹنٹلی دینا پاسبل ہو جائے گا، تو اس کے نتیجے میں ایک تو میری روٹین جو ہے وہ تھوڑی سی ریگولیٹ ہونی شروع ہو جائے گی، میرا صبح اٹھنا اچھی طرح ریگولیٹ ہو جائے گا. اس کو پھر تھوڑا اور بڑھا کے کچھ نوافل بھی پڑھ لیں، قرآن مجید کو یاد کرنے کا ٹائم رکھ لیں. ایک تو اس طرح کوشش کر کے دیکھ لیں. ادروائز اس میں دیکھیں کہ آپ پاس وہ کون سے دن کے اوقات ہیں کہ جس میں اگر یہ مشکل ہو جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کون سے دن کے اوقات ہیں جو سب سے کم ڈسٹربنس ہوتے ہیں، جس سے میں آئی کین ڈو تھنگز آن مائی اون، میں اس کو زیادہ کنسسٹنٹلی پلان آؤٹ کر سکوں گا. جو ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس میں کم ڈسٹربنسز ہیں اس میں شروع کر دیجئے. اور اگر مسئلہ صرف یہ ہے کہ پروکریسٹینیشن ہو رہی ہے تو وہ پھر اس کا مسئلہ اور ہے. یعنی یہ آپ نے مجھے تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کر دیں کہ آپ کے لیے کنسسٹنسی رکھنا کیوں مشکل ہو جاتا ہے. یہ جو بات ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے. کیا ایکسٹرنل ایونٹس کی وجہ سے مشکل ہو جاتا ہے یا اپنی کنسسٹنسی جو ہے میں خود تھوڑا سا ڈھیلا پڑ جاتا ہوں؟ تو اس طرح کی بات ہے. اگر خود ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ٹرائی کرنے کی ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ میں اس کو ہمیشہ زندگی میں یاد رکھوں کہ اس دنیا میں میری ورتھ، میری سیلف ورتھ اٹ از ڈپینڈنٹ آن مائی سینس آف رسپانسبلٹی اینڈ کمٹمنٹ. میں جتنا رسپانسبل اور کمٹمنٹ کا پابند ہوں اتنی ہی میری ورتھ ہے، میری انسانی ورتھ بھی اتنی ہے، میری ٹرسٹ وردینس بھی اتنی ہے. میں اصل میں ایک اچھا انسان بننے کے لیے اگر کوئی پہلا قدم کروں گا تو وہ بھی یہی ہے کہ جو کمٹمنٹس کروں وہ پوری کروں. تو ادھر سے شروع کر کے دیکھیں. یہ آپ نے بتانا ہے اگر اف یو وانٹ، یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ آپ بتائیں، اف یو وانٹ یو کین شیئر کہ اس میں آپ کو مشکل کدھر پیش آتی ہے. از اٹ بیکاز آف یور پبلک لائف فار انسٹنس، لوگ آ جاتے ہیں اس وجہ سے کوئی ٹائم نہیں بن پاتا، یا اپنی طرف سے کوئی کمزوری ہو جاتی ہے؟ تو اس پہ ہم بات کر لیں گے. اگر آپ الگ سے چاہیں گے تو الگ سے ہی بات کر لیں گے انشاءاللہ. ہمیں وہ صاحب ایک انونیمس کوشچن آیا، وہ یہ کہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ، مورل اپلفٹنگ اور فیتھ ایز اے موٹیو کے یہ سیشنز اٹینڈ اور پریکٹس کرنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں تو پہلی بار مسلمان ہوا ہوں، ایون تو میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا. سوال یہ ہے کہ اب جب میں اسلام کو اور اللہ کو سمجھ رہا ہوں تو کیا میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، اور کیا جو گناہ مجھ سے پہلے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے جی. یہ جو بات ہے کہ میں جو میرے سے آج سے پہلے گناہ ہوئے تھے وہ چاہے میں مسلمان تھا یا نہیں تھا، میرے لیے جو آج کی سانس آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آ رہی ہے، اور اسی لیے آ رہی ہے کہ میں اپنے آپ کو بہتر کر لوں. اس میں سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنے دل سے معافی مانگیں اور اس کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کریں کہ کیا سچویشنز، کیا سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ جس میں اس میں آ کے پھسل جاتا ہوں، اور کوشش کریں کہ ان سرکمسٹانسز سے تھوڑا سا اپنے آپ کو دور کر لیں. یعنی جس حد تک پاسبل ہو سکتا ہے ان سرکمسٹانسز سے دور کر لیں. وہ دوست جن کی وجہ سے، جن کی کمپنی میں کچھ غلط کام کر بیٹھتا ہوں اور نہیں روک پاتا ہوں، میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی تربیت کی غرض سے ان سے تھوڑا سا ڈسٹنس کر لوں اپنے آپ کو، سو دیٹ آئی کین ڈیولپ مائی سیلف کنٹرول. اس چیز کے بارے میں تو کبھی بھی یہ سوال کسی سے بھی آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو کچھ آج سے پہلے ہو چکا اس کی معافی مل جائے گی. اگر دل سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ لازماً معاف کر دیں گے، لازماً معاف کر دیں گے. لیکن دل سے معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں ایک سیریس پلاننگ بھی شروع کر دوں کہ آئندہ میں نے اس سے کیسے بچنا ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو یہ کہ اگر معاملات لوگوں سے ریلیٹڈ ہیں تو، اور لوگوں سے اس طرح ریلیٹڈ ہیں کہ میں اس کو انڈو کر سکتا ہوں. مثال کے طور پہ میں نے کسی کا حق اگر خدا نخواستہ مارا ہے تو میں اس سے جا کر اس کا حق واپس کر دوں. یہ ضروری ہے پھر، یعنی اس کے لیے یہ ضروری ہے. یعنی یہ اس لحاظ سے کہ جدھر آپ نے کسی کا حق غصب کر لیا ہو، خدا نخواستہ انسان سے ایسا ہو جاتا ہے، اور کسی کا حق مار لیا ہو تو اس کو واپس کر دیں.
اور باقی جو چیزیں ہیں ان کے لیے دل سے معافی مانگیں اور اپنی اصلاح کی پلاننگ شروع کر دیں. یعنی کمٹمنٹ ہونی چاہیے، کمٹمنٹ کا اظہار اس پلاننگ میں ہوگا. یہ دونوں چیزیں آئیں گی، اور انشاءاللہ جب ہے یہ دونوں چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اور سانسیں ہیں کس لیے؟ اسی لیے تو ہیں. اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں آپ کو سانسیں دے رہا ہے کہ آپ جہنم میں چلے جائیں، یہ پکے پکے. یعنی اللہ تعالیٰ اس لیے سانسیں دے رہا ہے کہ آپ کو آخری حد تک یہ مواقع مل جائیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جنت کے لیے کوالیفائی، میں اور آپ جنت کے لیے کوالیفائی کر جائیں. تو ہر آنے والے دن کو اس طرح سے سوچئے کہ میں نے آج اس کو جنت کے قریب ہونے کے لیے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ. تو اس کے لیے معافی، توبہ، یہ جو ابھی ہم نے دعائیں شیئر کی میں نے آپ سے پچھلے کچھ سیشن میں، آپ دیکھیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کیا تعریف کے پل باندھے ہیں، کیا کیا باتیں کی ہیں، جن کے بارے میں یہ سورہ فتح میں کہا کہ آگے پیچھے سب کچھ معاف ہو گیا، اور وہ کتنی کتنی استغفار کرتے ہیں، کتنی مغفرت مانگتے ہیں. تو ہم تو کسی مقابلے پہ ہی نہیں ہیں. یعنی ہمیں تو ہر وقت مغفرت مانگتی رہنا چاہیے. اور یہ وہ دیکھیں اس میں الفاظ کیا ہیں، جو تو میرے سے بہتر جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا کیا. یعنی مجھے تو ہو سکتا ہے یاد بھی نہ ہو کہ میں کیا کیا کر چکا ہوں، کیا کیا غلطیاں کر چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو میرے سارے ہی گناہ بخش دے، وہ بھی گناہ کہ جو میں نے اعلانیہ کیے، جو چھپ کے کیے، جو مجھے یاد ہیں، جو نہیں یاد ہیں، جو پہلے کیے، جو بعد میں کیے، جو کچھ بھی کیے جو تو میرے سے بہتر جانتا ہے کہ میں نے کیے، سارے ہی معاف کر دے. اور جو یاد ہیں ان کے بارے میں پلاننگ شروع کر دیں کہ میں نے اس کو اپنی زندگی سے کیسے نکالنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک کویشچن ہے موئی صاحب چیٹ میں اور آیا ہے، خود کو مسلسل درست اصولوں پر قائم رکھنے کے لیے یا ایمان والی کنسٹرکشن کو زندہ رکھنے کے لیے کون سی ریفلیکٹیو جرنلنگ کرنی چاہیے؟ سٹیجز والی جرنلنگ یا کچھ اور؟ 4 سٹیجز والی جرنلنگ یا کچھ اور؟ نہیں، 4 سٹیجز والی جرننگ کی ضرورت نہیں ہے. ایسے اصل میں آپ جس چیز کو بھی کریکٹ کرنا چاہتے ہیں نا، آپ کے ذہن میں یہ ایک پلان ہونا چاہیے. دیکھیں آپ نے اپنی جرنلنگ میں جو بھی کسی بھی چیز کے لیے کر رہے ہیں آپ، اس میں آپ نے کچھ چیزیں لکھنی ہیں. یعنی واقعہ لکھنا ہے کہ کیا ہوا، بریفلی، بہت بریفلی آپ کو یاد ہی ہوگا. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو انٹو ٹو مچ ڈیٹیل. اپنی فیلنگز کو لکھنا ہے، اپنی تھاٹس کو لکھنا ہے. اچھا، اس میں اب آپ دیکھیں کہ جو آپ کی فیلنگز ہیں وہ آپ کی تھاٹس کے نتیجے میں اور آپ کے اس کنسٹرکشن کے نتیجے میں بنتی ہیں کہ جن کے نتیجے میں آپ کے مینٹل پیٹرنز بنتے ہیں. آپ نے اب اصل میں دیکھنا ہے کہ میں اگر اس میں سمجھتا ہوں کہ انٹرونشن ہونی چاہیے تو کدھر سے کروں گا. عام طور پر جو انٹرونشنز ہوں گی وہ آپ کی یا تو کنسٹرکشنز میں ہوں گی کہ میں اس کو اس طرح سے دیکھ رہا تھا، فیتھ مسنگ ہوگا اس کنسٹرکشن میں. آپ کی مثال کے طور پر کہ میں اس معاملے میں یہ بھول گیا تھا، یہ معاملہ میرا اور اللہ کا، میرا اللہ کے ساتھ انٹریکشن ہے اور میرا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہے. یعنی جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ خدا کے پاس جا رہا ہے، اس کا ایک ایک ریکارڈ. یہ ابھی جو ہم نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو میرے سارے نیک اعمال جو ہیں وہ سارے اللہ ہی کے لیے ہیں. تو یہ جو بات تھی کہ میں نے کچھ اچھا کرنا ہے، میں بھول گیا، میں نے اپنے ریکارڈ میں کچھ غلط چیز ڈال دی ہے، تو وہ فیتھ کی مسنگ ہے اس میں. تو آپ نے سوچ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنی کنسٹرکشن کے حوالے سے غور کر سکتے ہیں. وہ کیا چیز ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کے اندر ایک انٹرنلائز ہونے لگ پڑے گی تو آپ کی جو رسپانسز ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. اس پہ ورکنگ کرنی ہے. تو وہ ہر چیز کے معاملے میں ڈفرینٹ ہو جائے گی، سچویشنلی ڈفرینٹ ہو جائے گی، لیکن جو اس میں کچھ کامن چیزیں ہیں نا ان کو سمجھنا ہے. یعنی کامن چیزیں یہ ہے کہ جس وقت میں یہ کہتا ہوں کہ فیتھ اصل میں وہ لینس ہے جس کے تھرو آپ زندگی کو دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی کا ہر ایسپیکٹ دیکھنے میں فیتھ یوز ہونا چاہیے، یہ بات یوز ہونی چاہیے. اور جب میں نے سے فیتھ یوز ہونا چاہیے تو what I really mean is that accountability in front of God، کہ میں نے اپنے ریکارڈ کو اپنے خود ہاتھ، میں نے اپنا بوجھ خود لے کے جانا ہے. کوئی مزدور، کوئی کلی نہیں ملے گا جو میرا بوجھ اٹھائے گا. میں نے کیا میں لے کے جانا چاہتا ہوں، کیا نہیں لے کے جانا چاہتا ہوں، اس کو زندگی کو گزارتے ہوئے ایوری اپرچونٹی جب لوگ آپ کو ایسا ٹریٹ کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، تو یہ آپ کے لیے وہ اپرچونٹی، وہ چیلنج بن سکتا ہے کہ جس میں آپ کے لیے ایلیویشن کا باعث بنے. وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا بھی کریں اور اس کے لیے ورکنگ شروع کر دیں. اب وہ جو ورکنگ ہے وہ چونکہ آپ جس طرح سے بات کریں گے اس میں یعنی پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے.
اگر آپ اس کی کوئی زیادہ تفصیلی مثال دے سکیں تو ہم اس کا انالیسس کر لیں گے، لوگوں کو اس میں شامل بھی کر لیں گے کہ وہ اس میں بتائیں کس طرح جرنل کریں گے. بٹ جرنلنگ از اے ویری ویری گڈ تھنگ ٹو ڈو. اس میں یہ تو مجھے یقین کریں آپ کے آئی تھنک اٹس ون آف دا بیسٹ تھنگس پریکٹس کرنے، کیونکہ وہ آپ کو ریفلیکشن کی طرف لے کے جاتا ہے، اپنی ریفلیکشن کی طرف. اس میں آپ نے بس فوکس جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ میں نے کیا ٹھیک کرنا ہے، مجھے کیا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلدی اس پہ آپ پہنچ جائیں گے. وہ آپ اگر دیکھیں تو میں نے اس کو جرنلنگ کو 2-3 جگہوں پہ رکھا ہے، اپنے سیشنز میں 2-3 جگہوں پہ رکھا تھا. یہ اصل میں ہر ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، آفٹر ایوری ٹاپک یہ رکھا جا سکتا ہے. جی ظفر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی شکریہ سر. عدل پہ بات ہو گئی تھی سر، اس پہ یقیناً مجھے مزید سوچنے کی اور ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں دوبارہ بھی پوچھوں گا. اصل میں نے اس کو کنسٹرکٹ یوں کیا تھا جب یہ ہم نے وہ 5 ایٹریبیوٹس والی ٹاپک پر کیا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مطلب زندگی میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اچھا یا برا، اس ہونے میں رحمت، عدل، علم، حکمت، قدرت سب شامل ہے. مطلب میں اس کو ایسے دیکھ رہا تھا. اور جب یہاں آپ کی بات آئی کہ نہیں کیونکہ آزمائش ہے، اس کو اگر ملتوی نہیں کیا جائے گا تو آزمائش ہو ہی نہیں سکتی، تو کیا پھر یہ کہنا درست ہے کہ اس وقت جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اس میں عدل تو نہیں ہے، رحمت، حکمت، قدرت وہ شامل ہے، لیکن عدل تو نہیں ہے. وہ آخری درجے کا عدل تو آخرت میں ملے گا. ایسے ہی مطلب میں جیسے لاسٹ ایسے ہی ٹائم ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی تو اس میں کسی نے پوچھا کہ فار ایگزامپل میں نے غلطی کی تو کیا اس میں بھی کوئی حکمت ہے؟ تو میں نے اس کا رپلائی کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی حکمت ہے. میں نے اپنی غلطی سدھارنی ہے، یہ میرا کام ہے. اس کے پیچھے حکمت کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا، وہ میرا فیتھ ہے، لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ اس کے پیچھے حکمت ہے. میری غلطی کا اثر آپ تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے. اصل میں اس طرح سے سمجھیں، یعنی میں نے ایک غلطی کی، اس کا اثر آپ تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے. مجھے اپنی غلطی پر میرا مواخذہ بھی ہے، میں نے اگر جان بوجھ کے کی ہے تو مواخذہ بھی ہے. کئی دفعہ تو انجانے میں ہو جاتی ہے غلطی، جس کو قتل خطا مثال کے طور پہ. قتل خطا از سم تھنگ وچ واز ناٹ انٹینڈیڈ، انسان کا مقصد ہی نہیں تھا. یعنی میں تو نکلا تھا کسی کام سے اور اٹ واز نیور انٹینڈیڈ، اور کسی کی جان چلی گئی اس کے نتیجے میں. کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے میرے سے تو اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میری ہی غلطی سے میری جان چلی جاتی ہے، یعنی دس کین آلسو ہیپن. تو غلطی کے کانسیکوینسز نکل آتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی کئی دفعہ نکل آتے ہیں، میرے لیے بھی نکل آتے ہیں. یہ جو کانسیکوینسز کی ڈسٹریبیوشن ہے یہ بھی تو علم و حکمت اور عدل کے ساتھ، مطلب علم، حکمت، رحمت ہی کے ساتھ ہو رہی ہے نا. یعنی کانسیکوینسز ہر دفعہ نہیں نکلتے. میں روزانہ ایک ہی طرح سے کام کر رہا ہوتا ہوں، لیکن الٹیمیٹلی ایک دن ایک غلطی ہو جاتی ہے، پچھلے 300 دن سے نہیں ہو رہی تھی، وہ کانسیکوینسز نہیں نکل رہے تھے. تو آج کیوں نکل آئے ہیں؟ وائی سو؟ اچھا، کسی نے زیادتی کی ہے اور کسی کے اوپر زیادتی کا اثر ہو گیا ہے. یہ جو اثر ہو جانے کی اجازت ہے یہ تو خدا کے بغیر نہیں ہو سکتی. اٹ کین ناٹ ہیپن، خدا کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی. لیکن میں اپنی غلطی کا ذمہ دار ہوں. ایسے ہی ہے جس طرح میں انٹینشنلی بھی ذمہ دار ہوں، ان انٹینشنلی بھی ذمہ دار ہوں. یعنی اٹ از ایمنیٹنگ فرام می، اس میں تو کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، جیسے بھی آپ نے کہا کہ ابھی یہ ساری جو بات ہوئی ہے کہ جب وہ میرے ساتھ چیزیں ابھی ہو رہی ہیں اس دنیا میں تو اس میں اصل میں عدل کی جو صفت ہے اس کا ظہور نہیں ہو رہا. یہ ایسے ہے سر؟ جی جی. اگر ایسا ہے تو میرا سوال پھر وہی ہے کہ عدل کے بغیر حکمت کا ظہور ممکن ہے؟ یہ مطلب مختصر سا سوال ہے، اس کا جواب پھر وہی ہوگا کہ یس. نہیں، اصل میں حکمت آزمائش کے لیے ہے نا. یعنی آزمائش کی حکمت اور ہوگی نا پھر. یعنی ایک تو یہ ہے کہ عدل کے رحمت کا تقاضا عدل بھی ہے. رحمت کا وہ تقاضا جس کو عدل کہتے ہیں وہ آخرت تک اللہ تعالیٰ نے ملتوی کیا ہوا ہے. یہ ہے فرق. یعنی رحمت جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی تمام مخلوقات کے لیے ارینجمنٹ کرنی ہے، عدل کی بیسس پہ نہیں کرنی کہ کون میرا فرما بردار ہے اور کون نہیں ہے. اس بیسس پہ نہیں کرنی، میں نے اس بیسس پہ کرنی ہے یہ سب میری مخلوق ہے اور ان کو میں نے ٹائم دینا ہے. ایک وقت تک ان کو ٹائم ملے گا، جب وہ ٹائم ختم ہو جائے گا اس کے بعد میرے عدل کے مطابق ان کی زندگی ان کو ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی.
یعنی اس دنیا میں آپ کو جو حضرت مسیح نے کہا نا کہ تم اپنے آسمانی باپ کی طرح ہو، تمہارا فیض اپنے آسمانی باپ کی طرح ہو، جس طرح اس کا سورج اس کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں پر چمکتا ہے، اسی طرح تمہاری طرف سے بھی ان کو سب کو ملے. یہ والا ایسپیکٹ ہے. اس دنیا میں معاملہ عدل کے تحت نہیں ہو رہا. مطلب عدل کے تحت ہونے کا مطلب ہے کہ میں جب اچھا ہوتا ہوں تو میری فصلیں اچھی ہو جاتی ہیں، اور میں جب برا ہوتا ہوں تو میری فصلیں خراب. یہ ایسا نہیں ہو رہا. میں جب اچھا ہوں گا تو میرا کاروبار چل پڑے گا، یا جو مجھے پریولیجز ملنے نہیں. یہاں پر پریولیج ملتا ہے فار رسپانسبلٹی. یہاں پر پریولیج ایز اے ریوارڈ نہیں ملتا. یہ ہے جو فرق ہے. آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے تو رسپانسبلٹی بڑھ رہی ہے، آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو صبر کا امتحان ہو رہا ہے. یعنی نہ تو آپ کے لیے برا ہو رہا ہے سزا کے طور پر، نہ اچھا ہو رہا ہے جزا کے طور پر. عدل کا تقاضا تو پھر یہ ہوتا. جی فالو اپ کویشچن ہو تو ہینڈ ریز کر لیجیے گا ضرور ظہر. ہم آخری 7 منٹس میں انٹر ہو گئے. ناہید آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میرا سوال نماز سے ریلیٹڈ تھا کہ فجر کے وقت ہم جس طرح سے پرسکون ماحول ہوتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں اور پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور بڑا پرسکون ماحول میں ہم غور و فکر بھی کرتے ہیں، تفسیر بھی سنتے ہیں، تو وہ چیزیں بھی سمجھ آتی ہیں اور ہم توجہ کے ساتھ ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور سارا دن اسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں. لیکن باقی دو گھنٹے تو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں کہ ہم توجہ سے پڑھیں سنیں، لیکن جب باقی دن میں وہ جب قرآن کے لیے ہم پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تفسیر کے لیے یا تلاوت کے لیے، تو اس طرح سے دن میں شام میں ہمیں اس طرح سے توجہ نہیں ہوتی. تو دوپہر کو اگر 2 گھنٹے کا اگر کم مجھے ٹائم ملے تو میں قرآن نہیں پڑھ پاتی ہوں، نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء. کیونکہ اگر عشاء میں بھی اگر میں 9 بجے اگر میں قرآن پڑھوں تو پھر مجھے 10 سے 11 12 بج جاتے ہیں، پھر اٹھنے کو دل نہیں چاہتا. تو سوال یہ ہے کہ 2 گھنٹے سے بھی کم اگر ٹائم ملے تو وہ نہ میں قرآن پھر نہیں پڑھ پاتی میں، کیونکہ صحیح سے توجہ نہیں ہوتی. تو اس کے لیے میں کیا، کیونکہ صرف صبح کے وقت قرآن پڑھا جاتا ہے، کیونکہ دن میں اذکار اور یہ تو ہمارے چلتے رہتے ہیں، ذکر اذکار ہم وہ پڑھتے رہتے ہیں. لیکن قرآن کے لیے اگر صحیح وقت نہیں ملے تو نہیں پڑھ پاتے، پڑھنے کو دل نہیں چاہتا پھر. رائٹ. یہ بتائیے آپ کی ایک تو یہ ایک چیز میں یہ پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ ریگولرلی دے سکتی ہیں 2 گھنٹے کا ٹائم صبح کا؟ میں بالکل، جیسے اگر دوپہر کو مجھے 2 گھنٹے ملے تو میں پھر اٹھتی نہیں ہوں. میرا دل کرتا ہے کہ میں بس چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا ہاں قرآن چھوڑنے کو، لیکن جب کم ملے تو پھر میں پھر اسکپ کر دیتی ہوں کہ مجھے جب صحیح کا ٹائم نہ ملے. آپ جب قرآن پڑھتی ہیں تو آپ کس طرح سے پڑھتی ہیں، کیا کرتی ہیں، واٹ از ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ؟ سر مجھے تلاوت تو میں کم ہی کرتی ہوں. میرا دل کرتا ہے کہ نا میں ترجمہ پڑھوں اور اس کو سمجھوں اور اس کو اپلائی کرتی ہوں سارا دن، لیکن رائٹ. تلاوت میں صرف صبح کے وقت کرتی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کچھ خالی پن سا ہے اگر میں اس کا ترجمہ نہ دیکھوں یا ٹھیک ہے. اس کو نہ سمجھوں. رائٹ. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. آپ اس طرح کریں کہ مجھے جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ کہ کیا آپ یہ بتا رہی ہیں کہ 2 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں آپ کو اس کو پیچھے سے کنیکٹ کرنے اور آگے لے کے چلنے میں، یہ کہہ رہی ہیں آپ صرف ترجمے کو؟ یس جی جی. اور کچھ نہیں پڑھ رہی ہیں آپ صرف اس کی، یعنی اگر اس کے پیراگرافس جو ہیں ان کو اگر پڑھنا شروع کر دیں آپ، مثال کے طور پہ جس طرح ہم وینسڈے کے سیشن میں پیراگرافس کو فالو کر رہے ہیں نا، جاوید صاحب کے بنے ہوئے جو پیراگرافس ہیں ان کو اگر پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو ان پیراگراف میں مثال سے میں 2 پیراگراف پڑھ سکا ہوں آج، تو کسی وجہ سے کوئی پرابلم ہو گئی. اگر تو آپ صبح 2 گھنٹے کے لیے اٹھ کے پڑھ لیتی ہیں تو پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ضرور پڑھتے رہیں. یعنی اس میں اگر آپ کے لیے مشکل نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، 2 گھنٹے کے لیے پڑھ لیں. لیکن اگر کم ٹائم ہے تو ڈسکنیکٹ نہ فیل کریں. یعنی آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے، اس کو کنیکٹ کرنا ہے. اگر اور کچھ نہیں ہوا تو لیٹ سے میرے پاس 15 منٹ ہے تو میں نے صرف اتنا ہی کر لیا کہ کل کا جو سیشن تھا اس کو ریویو کر لیا، اور کچھ بھی نہیں کر سکا میں. تو ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب ہے کل بھی اگر 15 ہی منٹ ملیں گے تو میں کل کے سیشن کو ریویو ہی کر پاؤں گا، اور میں بھی شاید آگے بھی تھوڑا سا چل پڑوں. لیکن یعنی جو مسئلہ ہے نا اصل میں وہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، آپ نے کوشش یہ کی ہوئی ہے اپنے ذہن میں کوئی ٹارگٹس رکھے ہوئے ہیں کہ میں نے اتنا کرنا ہے، وہ نہ رکھیں.
آپ یہ نہ رکھیں، اس کو چھوڑ دیں کہ کتنا کرنا ہے، آپ صرف یہ رکھیں کہ میرے پاس جو ریگولر ٹائم ہے، میری پوری کوشش اور پرائرٹی یہ ہوگی کہ قرآن مجید کو میں نے 15 20 30 جتنے آپ نے 120 منٹس طے کیے ہوئے ہیں تو دے دیں، لیکن اگر لیٹ سے کسی وجہ سے کوئی انسانی مجبوری کی وجہ سے نہیں دے پائے تو میں نے اس کے ساتھ تعلق کو نہیں ختم کرنا. I'll keep maintaining that relationship. وہ 15 منٹ ملے ہیں آج تو 15 منٹ بھی ٹھیک ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی یہی منشا ہے، یہی تو وہ فیصلے ہیں. یعنی ایک میری خواہش ہے کہ میں یہ کر سکوں اور ایک اللہ کا فیصلہ ہے کہ آج تم یہ نہیں کر سکتے. تو یہ اصل میں خود ایک اسی آزمائش میں ہم نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے، اور ہر لمحہ ڈالا ہوا ہے، اچھے کاموں میں بھی اور غلط کاموں میں بھی. جو اللہ کی طرف سے فیصلے آ رہے ہیں ان کے آگے میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. ریلیکس کریں، یعنی ٹارگٹس نہ رکھیں کہ میں نے اتنا کر لینا ہے، میں نے 15 منٹ ملے ہیں آج 15 منٹ دے دوں گی، بٹ آئی ول ڈو اٹ. اصل میں جو چیز ہے جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میرا دن کا ہر ٹائم ایک اچھی میننگ فل ایکٹیویٹی میں گزرے، اچھی میننگ فل ریلیکسیشن ہو، اچھی میننگ فل انٹرٹینمنٹ ہو، ساری چیزیں جو ہیں ایسی ہوں کہ جو مجھے کنٹریبیوٹ کریں ٹو بیکم اے بیٹر پرسن اللہ تعالیٰ کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. جی شبانہ، آخری 2 منٹ پہ ہم انٹر ہو گئے، انمیوٹ کر لیجیے. جی بس ایک کوئک کمنٹ ہے، یہ جو عدل کے اوپر ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی، تو چونکہ میں پیورلی اپنے لیے سن رہی ہوتی ہوں، تو ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوا تھا کل، اور اس کے اوپر ہمارے ساتھ جو نیبر ہیں ان کے بچے جب آتے ہیں گاڑی پہ تو بہت ہارن بجاتے ہیں کہ گھر والوں کو بتانے کے لیے کہ ہم آ گئے ہیں تو گیٹ کھول دیں. تو میں کل اسٹریٹ میں تھی، تو میں نے جا کے آرام سے، وہ جو بیٹا تھا 21-22 سال کا، میں نے کہا بیٹے آپ ہارن نہ بجایا کریں، اسٹریٹ میں کوئی سویا ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈسٹربینس ہوتی ہے. تو اندر سے ان کی مدر آ گئی اور انہوں نے تھوڑے ہارش ورڈز کہے، تو میں خاموشی سے اپنے گھر آ گئی. اور پھر شام کو میں نے انہیں فون کر کے معذرت کی کہ اگر میں نے کچھ غلط کہا ہے، ٹھیک ہے وہ سولو ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ کی بات ٹھیک تھی، بس مجھے یہ تھا کہ میرا بیٹا مائنڈ نہ کر لے. اوکے. پھر میں نا اپنے اندر سے اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی کہ فارگیو کروں اندر سے. تو ابھی جب عدل کے اوپر بات ہو رہی تھی تو چونکہ ہم نے اس سیشن میں نا اللہ کی صفات پر اتنا غور کرنے کی کوشش کی ہے نا، تو میں اللہ سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو وائز ہے، مجھے بھی وزڈم دے، تو کائنڈ ہے مجھے بھی کائنڈنس دے. اس طرح اور عدل پر مجھے پھر یہ سمجھ آئی کہ اللہ کی میگنینمٹی اور اللہ کی فارگیونیس کو لے کر آنا ہے، اور میں جج نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے اتنی موقع دیا ہے اور ججمنٹ کرنی ہے اور پنشمنٹ دینی ہے، تو میں کیوں ہارش ہو رہی ہوں؟ رائٹ. اوکے لیٹ گو فارگیو. میں ایک تو جج نہیں ہوں، اور دوسرا میں فوراً پنشمنٹ دے کے اپنے دل سے ان کو کہوں اوکے اب میں ان سے اتنا لینا دینا نہیں رکھوں گی. نو، دس از ناٹ دا وے ٹو گو. تو یہ جو بھی ڈسکشن ہوئی ہے اس میں میری یہ بات ذہن میں چل رہی تھی، بس یہ شیئرنگ کرنی ہے کہ اس نے مجھے ہیلپ کی ہے صفت عدل کو میں اپنی زندگی میں اور کیسے لاؤں، اور میگنینمٹی، فارگیونیس، ٹالرنس کو اور کیسے پڑھاؤں. تھینک یو. بہت اچھا جی، تھینک یو ویری مچ جی، جزاک اللہ. جی ہمارے پاس کچھ ہینڈز ریزڈ ہیں، اور ایک کویشچن ہمیں چیٹ میں بھی آیا ہوا ہے، وہ ہم نے نوٹ کر لیے، لیکن ہمارا وقت آج سے ختم ہو گیا. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پہلے ہینڈ ریز کر کے اگر آپ آ جائیں گے کیو میں تو ہم پہلے موقع دے دیں گے آپ. انشاءاللہ جی، انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم. السلام علیکم.